بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ سوال و جواب ہوتے ہیں، احباب کی رہنمائی کی جاتی ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ اور لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایڈریس بھی ہمارا دوران پروگرام مینشن ہوتا ہے آپ لوگوں کی اسکرین پہ۔ اگر آپ لوگ خط کے ذریعے کچھ بھیجنا چاہیں تو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ رہنمائی اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جائے گی۔ اور آپ سب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، مکمل ہماری ٹیم کا مکمل پروگرام کا حصہ ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو سنتے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر پیر صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین محترم، ہم ساتھ ساتھ بات بھی کرتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ استخارے کے حوالے سے جو موضوعات ہوں، یعنی مسائل کے حوالے سے پریشانیاں جو بھی آپ لوگوں کو پیش آتی ہیں، اس اعتبار سے جو سوالات ہوتے ہیں وہی علامہ صاحب قبلہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم موجودہ حالات کے حوالے سے جو بات کی جائے اس پر بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بات کرتے رہتے ہیں اپنے پروگرام استخارہ میں۔ اور آج کا دن خاص جمعۃ المبارک اور یہ بابرکت گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں ہیں جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کی ہیں۔ سید الایام اس کو کہا جاتا ہے، اور یعنی سردار تمام دنوں کا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جمعہ کا دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور اجتماع میں یعنی جمعہ کا جو اجتماع ہوتا ہے، نماز جمعہ میں لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، احباب کا آنا جانا ہوتا ہے اور آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو سب سے جو ہے وہ یہ بھی ساتھ ساتھ اظہار رہتا ہے، حال و حوال جانتا رہتا ہے انسان سب کے۔ تو ہم پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے تو یقیناً آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے بھی رہتے ہیں۔ ان سب کے لیے بھی دعا ہے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے بھی دعا ہے، امت مسلمہ کے لیے دعا ہے، اور بالخصوص ملک پاکستان کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس پاکستان میں امن، پیار، اتفاق، محبت، بھائی چارہ پیدا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ ایک مضبوط قوم، ایک کامیاب قوم ہو کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی ہیں کہ جب ہم اپنے معاملات کو جو ہے وہ تبدیل کریں گے، اور ہر بندہ اپنے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرے۔ یقیناً اس چیز کی بہت ضرورت ہے آج کے وقت میں، ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں پر ہمیں استخارے کے حوالے سے سوالات جس طرح ہوتے ہیں، یعنی کاروباری اعتبار سے، گھریلو حوالے سے، اور رزق میں بڑی پریشانی ہے، اور شادی میں رکاوٹ ہے، یہ ساری چیزیں یقیناً تب ہی ہوتی ہیں کہ جب انسان معاشرے میں برائیوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اور آخری حل یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اور اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں اپنے مالک کا کہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی، زندگی میں صحت عطا کی، اور صحت کے ساتھ ہم اگر اپنے تمام معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو یقیناً یہی ہم سب کی کامیابی ہے۔ کچھ بات صحت پر کریں گے انشاءاللہ علامہ صاحب قبلہ سے، یعنی جو ہے وہ صحت کی جو ہے وہ برکت کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی اعتبار سے جو بتایا، یعنی اپنے جو ہے وہ مضبوطی کے لیے، اندر کی مضبوطی کے لیے انسان کو کیا حاصل کرنا ہے، روح کی غذا انسان کے اور مومن کی کیا ہونی چاہیے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا آپ گفتگو کا آغاز آج کے پروگرام میں فرمائیے گا۔ بسم اللہ پھر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
دیکھیں جس ٹاپک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ ہر بندے کی ڈیمانڈ ہے، ہر انسان کی ڈیمانڈ ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ صحت تندرستی، کون سا انسان ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے؟ بچپن ہو، لڑکپن ہو، بلوغت ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، آخری سانس تک انسان صحت کا محتاج رہتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ صحت تندرستی کے کچھ عوامل بھی ہیں، کچھ عناصر بھی ہیں، کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں، کہ انسان کن چیزوں پر کنٹرول کر لے اور اسے صحت اور تندرستی۔ دیکھیں ہے تو میرے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، شفا وہی عطا فرماتا ہے، اور ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے صحت تندرستی کی دعا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی صرف میڈیسن دے سکتا ہے، مریض جو ہے وہ دوائی کھا سکتا ہے، لیکن نہ دوائی دینے والے کے ہاتھ میں شفا ہے، نہ کھانے والے کے ہاتھ میں ہے۔ شفا تو میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بے شک کہ دینے والا بھی دوائی دینے کے بعد کہتا ہے کہ یہ دوائی ہے، یہ آپ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتا یہی ہے کہ آپ یہ دوائی کھائیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی دے جی گا، ہاں، دوائی لیں باقی اللہ مہربانی کرے۔ ہاں آپ دوائی لیں۔ کھانے والا بھی دوائی کھا کر یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے دوائی کھائی ہے، میرے لیے صحت کا ذریعہ بنا دے۔ جو گھر والے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے، وہ ظاہری لحاظ پر بھی کرنا ہے اور وہ باطنی طور پر بھی کرنا ہے۔ ٹھیک، کال تو نہیں ہے؟ جی جی کال تو ہے، آپ چلیں میں لے لیتا ہوں، آپ سمجھ جاتے ہیں یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ حماد احمد شجاباد سے بات کر۔ حماد احمد شجاباد سے، جی حماد صاحب فرمائیے گا۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا علامہ پیر زادہ حفیظ اللہ سرور سے۔ جی بتائیے سن رہے ہیں۔ ان سے کال ہوگی یا ایسے؟ جی جی سن رہے ہیں، وہ آپ کا سوال سن رہے ہیں، آپ بتائیں، سوال کیجیے گا۔ یہ جو وقت قضا ہوتا ہے نماز کا، جی 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 وقت قضا کس وقت میں پڑھنا بہتر ہے اگر کوئی نماز رہ جائے؟ اچھا، یعنی قضا نماز کس وقت میں پڑھنا بہتر ہے؟ جی اگر کوئی نماز رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ حماد صاحب تھے اور سوال انہوں نے کیا ہے جو نماز قضا ہو جائے، وہ اصل میں آپ کا جو پہلے سوال تھا اس سے محسوس یہ ہو چکا، یہ سوال دو ہیں۔ اگر جس طرح آپ کریں گے کہ وقت قضا کا کون سا ہے، تو قضا کا تو وقت جو ہے مقرر ظاہر ہے، وہ تو صبح نماز فجر کے بعد سے لے کر ہم دیکھتے ہیں، باقی آپ جو ہے رہنمائی چیزوں پہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی وقت قضا کون سا ہے یا قضا کی ادائیگی، آپ کا سوال ہے کہ وہ کون سا بہتر ٹائم ہے۔ وقت قضا جب پہلی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے، دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو جائے، تو پہلی نماز کا جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا، وہ اب اس کے بعد قضا ہے۔ صبح کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، آپ کوشش کریں کہ پہلے قضا کریں اور پھر، کیونکہ ٹائم کے اندر نماز ہے، ٹائم سے باہر جب جائیں گے تو وہ نماز کی قضا ہوتی ہے۔ اسی طرح ظہر کا ٹائم جب ختم ہو جائے گا تو آپ عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو پھر آپ ظہر پہلے قضا کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 5 یا 6 نمازوں تک اس کی ترتیب چلتی ہے، کہ اگر آپ کی آج کی 5 نمازیں رہ گئیں یا صبح کی بھی نماز رہ گئی تو پھر کوشش کریں کہ ترتیب کر لیں، کہ یعنی آج صبح کی پہلے قضا کر لیں، ظہر کی اس کے بعد عصر، اس طرح ترتیب ہے۔ اگر ان سے زیادہ نمازیں رہ گئی ہیں تو پھر ترتیب ختم ہو جاتی ہے۔ قضا نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، جب چاہیں آپ ہر نماز کے بعد قضا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، صرف نفل نماز جو ہے وہ عصر کے بعد، عصر کا ٹائم شروع ہو جائے تو وہ نماز نوافل نہیں پڑھ سکتے، یا صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ باقی قضا جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہیں، شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرا نام آسیہ، میں نے اپنے بیٹے کے بارے سے پوچھنا تھا۔ میرے بیٹے کا نام ہے محمد امتیاز باہو۔
इम्तियाज़ बाहू, क्या मसला है जी, बताइए। उसका और मेरा इस तरह का मामला है कि वो मेरे साथ जब बात करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर वो करता है तो आपस में ये ऐसे ही होता, कभी उससे गुस्सा आ जाता, कभी मुझे गुस्सा आ जाता, जैसे ना कोई तो समझ नहीं आ रही मुझे। मैं ऐसे कि जैसे एक दूसरे से हम नफरत करते। मेरा का बेटा, उम्र कितनी है आपके बेटे की, उम्र बताएं। मेरे बेटे की उम्र 15 साल है। 3-4 साल से ये मसला हो रहा है, तो अच्छा, मैंने कभी इस बारे में सोचा। अच्छा ये बताइए तो कि हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो बता रही हैं कि 3-4 साल से ये मामला हो रहा है, 3-4 साल से और भी कोई तब्दीली आपके बेटे की शख्सियत में आपको नज़र आई है, या फिर बस यही मसला देख रही हैं आप? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब आवाज़ सुन पा रही हैं? आ रही है आवाज़ आपको? जी आ रही है, अब आ रही है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, ये बताइए कि 3-4 सालों में और भी कोई तब्दीली आपने अपने बेटे में देखी है, या फिर यही मसला बस पेश आ रहा है? नहीं, बस यही मसला है। हत्ता कि वो हर बात मुझसे शेयर करता, अपने स्कूल की, अपने दोस्तों की, हर कहीं जाना है तो उसने मुझसे पूछ के जाना है। पता नहीं क्या मुझे हो रहा है। अब मेरी अम्मी ने ये मशवरा मुझे दिया कि तुम यहाँ कॉल करो, यहाँ से इस्तिखारा करवाओ और पूछो ये तुम्हारे साथ ऐसे। मैं ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर देती हूँ। अगर मैं नहीं चीखती तो कभी वो ऐसे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। आपने मुझे ऐसे क्यों कहा, आपने मुझे ऐसे क्यों, जैसे मैं अपनी औलाद से नफरत करती हूँ। इस तरह का मेरा मामला हो गया। अल्लाह करीम खैर फरमाए। चले हम रहनुमाई करते हैं जी इंशाअल्लाह। ज़रूर आप प्रोग्राम देखिए। और सवाल आपका मुकम्मल हम तक पहुंच गया है। वालिदैन तो अपनी औलाद से मोहब्बत ही करते हैं, और कभी कभार कुछ ऐसा मामला हो जाता है, दिलों में ख़याल ऐसे आ जाते हैं। तो बहरहाल सवाल आपका जो है वो पेश आपके सामने है। सोलवर्दी साहब क़िबला रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। देखें, मेरा बेटा गुस्सा जो है ना, ये इस पे इंसान को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब ये कैसे कंट्रोल होगा? साफ ज़ाहिर है कि इंसान को कुछ अपने रवैयों में तब्दीली लाना पड़ती है, कुछ अपने अखलाक को अच्छा करना पड़ता है, अपने अंदाज़े गुफ्तगू को साइस्ता करना पड़ता है। बड़ा अगर आप सवाल कर रही हैं ना, आप समझें कि शौहर को अगर किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, थोड़ी सी नरमी इख्तियार कर लें। बीवी को शौहर को मौम करने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपनी ज़ुबान साशगी की तरफ ले जाएं। आप थोड़ा सा अपने अंदर मिठास पैदा कर लें, अपने अखलाक को अच्छा कर लें। और ये एक शैतानी अमल होता है गुस्से का आना भी जी। तो आप मेरी राय है कि आप तीसरा कलमा जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी करें और तीसरा कलमा पढ़ें। इससे काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह, और अपने शौहर को पानी दम करके पिलाएं। अगर वो पढ़ ले तो वो भी बेहतर है, वरना आप ज़रूर पढ़ें इसको। तो ये काफ़ी हद तक आपका सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा। चलें, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। जवाब सुन लिया होगा यकीनन आपने, जो सवाल आपने किया अपने हवाले से। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए इंशाअल्लाह। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। हम नेक्स्ट कॉलर हैं, उनको हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं राहत बात कर रही हूँ जी। बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरी बच्ची ना 5 साल से बीमार है। उसे कुछ ना कुछ मसला होता रहता है जी। और पहले कुछ चीजें भी तंग कर रही थी, फिर किसी ने पढ़ाई बताई तो मैंने काफी पढ़ाई की, काफी लोगों के पास हम गए, पर हमें इतना फायदा ना हुआ। वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गई है। अच्छा जी, अच्छा जी। नाम बताएं बेटी का? जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं जादू हुआ है। बेटी का नाम बताएं। कुर्रतुलैन। उम्र कितनी है? उम्र 20 साल। 20 साल, ठीक। कुर्रतुलैन, ठीक है। चलें जी, हम रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह, ज़रूर आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया।
پروگرام دیکھیے گا، دعا گو بھی ہیں اپنی اس بہن کے لیے، بیٹی کے لیے مالک کائنات آسانیاں پیدا فرمائے. اور خاص طور پر ویسے تو مسئلہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہو یا پھر بچیوں کے ساتھ بھی، لیکن زیادہ تر چونکہ ہو اگر خواتین میں یہ مسائل پائے جائیں، یعنی جو روحانیت والے معاملات ہوتے ہیں کسی جو ہے وہ آسیب کا یا کسی اس حوالے سے، تو بہت پریشانی جو ہے وہ پوری فیملی کو رہتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اگلی زندگی کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال ان کی بچی کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں، کچھ جادو وغیرہ کا ہے، کسی نے رہنمائی کی بھی کچھ عرصہ ٹھیک رہے، لیکن دوبارہ سے ان کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکتا ہے جی رہنمائی کی صورت میں انشاءاللہ وہ پھر سب آپ کو بتا دیتے ہیں. باقی دعا گو ہیں آپ کی بیٹی کے لیے انشاءاللہ، اللہ کریم مہربانی فرمائے. جی قبلہ. دیکھیں میرا بیٹا، زیادہ تر یہ وہم بھی ہوتا ہے اور ویسے شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں رہ کر لوگوں سے سنا کے بھی زیادہ ایک چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں کچھ جادو ہوا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہیں وہ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں جادو میں. تو میرا خیال ہے کہ نظر بد ہے، جادو نہیں ہے. لوگوں کی باتیں چھوڑ دیں، وہ جو بھی کوئی کہتا ہے تو نظر بد کا شکار ہیں. تو آپ اس طرح کریں کہ 4 چیزیں جو ہے نا، 5 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. 5 چیزیں یہ آپ نے روزانہ رات سونے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے. پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنی ہے. دوسرے نمبر پہ آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھنی ہے. تیسرے نمبر پہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. چوتھے نمبر پہ سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق، آخری صورتوں میں سے جو ہے اس کو 7 دفعہ، اور قل اعوذ برب الناس 7 دفعہ. یہ 5 صورتیں ہیں جو آپ نے رات کو سونے سے پہلے 7 دفعہ پڑھ لیں. پانی کی بوتل رکھ لیں، وہ پانی بھی دم کر دیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتی رہیں. جادو ٹونا کوئی نہیں ہے، نظر لگی ہوگی، وہ انشاءاللہ جی چند دن آپ یہ عمل کریں گی تو ٹھیک ہو جائے گا. چلیں بہتر ہے جی. چند دن کے لیے یہ وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ کیجیے گا روٹین کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ کریم میں چاہت ہو معاملات بہتر ہو جائیں گے. مزید بھی جو آپ رہنمائی کے لیے پھر رابطہ کیجیے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتایا جائے گا. چونکہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اور اس کے بعد پھر انسان کہیں اور آگے پیچھے نہیں گیا پوچھنے کے لیے، تو ظاہر ہے وہی بات دل میں جو ہے وہ پھر بس جاتی ہے، تو اس حوالے سے انسان پریشان بھی رہتا ہے. اور ہم تو اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں، سہروردی صاحب بھی ہوں اور ان کے ساتھ بھی، باقی بھی ہمارے مہمانوں کے ساتھ، کہ جو اب آپ یہ بتاتے ہیں وہ اس کا حل کیوں نہیں بتاتے ہیں. دیکھیں اس طرح آپ کسی کو پریشان ہی کر رہے ہیں، وہ آلریڈی پہلے پریشان ہے اپنے مسائل میں، تو مزید اس کو بتا دیا جائے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، اور پھر بتا کے چھوڑ دیا جائے، تو اس کے بعد تو پھر حل بھی نہیں ہوتا. اور جو بتاتے ہیں وہ بھی غلط بتاتے ہیں، اور پھر بتانے کے بعد ڈیمانڈ ہوتی ہے، اپنا لالچ ہوتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنی حاجات ہوتی ہیں، پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے جو سادہ لوگ ہیں انہیں ڈرا دھمکا کے وہم ڈال کے ذہنوں میں، دیکھو نا، جب کسی کے ذہن میں یہ ڈال دی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جادو ہے، کیونکہ یہ تو ہے، اس کی حقیقت تو ہے جادو کی. تو جب یہ حقیقت کسی پر اس کو بتا دیا جائے کہ اب پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے، جادو ہوا، ایسے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر بالکل ایسے ان کی اپنی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے. کالر ہے جی، شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ اسرار بات کر رہا ہوں گیل میلی سے. جی بتائیے گا. جی جی سن رہے ہیں، سوال کیجئے. یہ کال کی جی کی وہ تنگی بہت ہے گھر میں، روزگار بھی نہیں ہے، چھوٹا بہت روزگار ہے، اس میں برکت وغیرہ نہیں. روزگار کا مسئلہ؟ جی. اچھا جی ٹھیک ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی سر میں محنت مزدوری کر رہا ہوں. محنت مزدوری، چلیں اللہ کریم برکت دے آپ کو جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی محترم، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کاروباری حوالے سے، یعنی رزق میں برکت کے لیے، اور آپ کی جو محنت مزدوری ہے اس میں مالک کامیابی دے، برکت عطا فرمائے آپ کو. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. کچھ وظائف اگر ہو سکے تو پھر سب ضرور بتائیے گا. دیکھیں میرے بھائی، آپ ایک تو نماز ریگولر پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں.
صبح اٹھ کے آپ نے سورہ یاسین پڑھا کریں، ڈیلی اپنا معمول بنا لیں اور رات کو سوت واقعہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ صبح سورہ یاسین پڑھیں نماز کے بعد، اور سونے سے پہلے سورۃ واقعہ پڑھیں، 27ویں پارے میں ہے، تو انشاءاللہ کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا۔ جو صاحب ذرے ہر بندہ اپسیٹ ہے، پریشان ہے رزق روزی کے معاملے میں، تو آپ قرآن کا سہارا لیں، انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے آپ کے حالات بہتر فرما دیں گے۔ بے شک بے شک، قرآن کریم کی برکت سے ہی انشاءاللہ اللہ کریم میں چاہت ہو معاملات جو ہے وہ ضرور بہتر ہوں گے۔ اور یہ جو وظائف بتائے گئے ہیں کوشش کیجئے کہ انہی کو کنٹینیو کیجئے گا۔ سورہ واقعہ اور بہت برکت والی ہے، خاص طور پہ اگر آپ مقصد ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے وہ معاملات بہتر کریں گے۔ دعا گو ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، لائیو دیکھ رہے ہیں، لائیو آ رہی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ یہ بھائی میں نام تو نہیں بتا سکتی، لیکن میں نے اپنے اچھا۔ ہسبینڈ کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ بہن کے بارے میں؟ ہسبینڈ کے بارے میں، میاں کے بارے میں۔ ہسبینڈ کے بارے میں کیا مسئلہ ہے ان کا؟ بھائی ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، اور جب بھی وہ کام پہ لگتے ہیں، کام شروع ہوتا ہے تو پھر ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا جی۔ اور کبھی ایک بیماری کبھی دوسری بیماری۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور بچوں کا بھی مسئلہ ہے، اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ بتا دیں تو، یا جی ہسبینڈ کا نام بتا سکتے ہیں؟ جی ان کا نام وحید خان، اور ان کی والدہ کا نام شہناز بی بی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا۔ ان کی عمر 31 سال ہے۔ اچھا جی، آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی بیماری والے معاملات ہیں ان کے ساتھ یا نہیں؟ جی ہیں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، اللہ کریم سے۔ ان کی طبیعت ابھی پہلے طبیعت خراب تھی، ایک بیماری پھر دوسری بیماری، ابھی سمجھ نہیں آ رہی، بالکل کچھ نہیں آ رہا کہ کیا فائدہ کے ساتھ۔ چلے ہم رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ، ضرور آپ کو بتاتے ہیں جی۔ پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا۔ شوہر کے لیے سوال جو آپ نے کیا ہے، دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ، مالک ان کو صحت و عافیت والے زندگی عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اولاد کے حوالے سے بھی، اور پھر بیماری ہے وہ بھی ساتھ ساتھ، تو پھر بیمار ہوتی ہیں تو کام پہ جاتے ہیں تو دل نہیں لگتا ہے، ظاہر ہے وہ یہ ان کا کہنا ہے، تو بہن کی رہنمائی پیشہ فرمائیے گا ضرور۔ دیکھیں میرا بیٹا کہ بیماری کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 7 مرتبہ، 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، یہ ہاتھ نماز کے بعد پڑھ کر آپ اسی مصلی پہ بیٹھ کے، جس کے لیے بھی مسئلہ ہے، اپنا دایاں ہاتھ سر پہ رکھیں اور ان صورتوں کو پڑھیں آپ، اور پڑھ کے اٹھا لیں، اپنے سینے پہ دم کر لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی بیماری ہے، شفا تو میرے رب نے دینی ہے، لیکن ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ بہت سے وظائف، بہت سی چیزیں آپ نے جو ہے وہ ظاہر کی ہوں گی اس مسئلے کے لیے، چونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو پھر سب کچھ کرتا ہے۔ تو بہرحال جہاں پر آپ نے بہت کچھ کیا، کوشش کیجیے گا کہ یہ وظائف بھی آپ کریں اپنے شوہر کے لیے۔ اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ ضرور بہتر ہوں گے، اور پھر مزید ہمیں بتائیے گا کہ کیا بہتری آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نئی بھی بہتری نظر آتی تو بھی، اگر آئے تو بھی، تاکہ مزید بھی نیکسٹ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی ضرور ساتھ ساتھ کی جائے۔ مزید آگے بڑھیں گے جی، ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر اور ان کو شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ملی باولدین سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے سوال۔ جی ٹھیک ہے، جی سن رہے ہیں میں سوال۔ بیمار بہت زیادہ رہتی ہوں، مجھے دورہ پڑ جاتا ہے بہت زیادہ۔ اللہ کریم خیر فرمائے۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ندا۔ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام کوثر پروین۔ اچھا جی، تو کتنے عرصے سے یہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ جو آپ بتا رہی ہیں؟ مجھے 3-4 سال ہو گئے، میڈیسن کھا رہی ہوں، رپورٹ بہت زیادہ۔ چلیں جی، لائن ہی آپ کی کٹ گئی ہے۔ بہرحال سوال جتنا ہم تک پہنچا ہے، بیماری ہے آپ کے ساتھ،
اور فٹس وغیرہ دورے وغیرہ جس طرح آپ نے بتائے ہیں تو انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں پیر صاحب جی. دیکھیں پراپر اس کا علاج تو صاف ظاہر دیکھنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن میں بیٹا آپ کو یہ ہے کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ تو پانی کی بوتل رکھ لیں، دم کر کے وہ سارا دن پانی پیتی رہیں. یہ آپ اپنا زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ صبح کی سنتیں پڑھ کر 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 41 مرتبہ پڑھ کر آپ نے پانی دم کرنا ہے، وہ سارا دن پینا ہے. تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ جی. نیکسٹ کالر ہیں جی. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی جی بولیے. جی میرا مسئلہ میرے میاں کا کاروبار ہے، وہ نہیں چلتا. وہ جب بھی کوشش کرتے ہیں نا باہر کام لے کے جاؤ، ان سے ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب انہوں نے شاپ کی تھی بوتیک. جو بندہ بھی ہمیں ملتا ہے نا وہ ظالم ہے، ہمارے پیسے کھا جاتے ہیں لوگ. اچھا کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ قرض سر پہ چڑھ جاتا ہے تو وہ اترتا بھی نہیں ہے. ہم رینٹ پہ رہتے ہیں. اب یہ ہمارے مالک کا یہ ہمارا ایڈوانس کھانے کے چکروں میں ہے. جو بندہ بھی ملتا ہے نا ان کو چاہے کاروبار میں ہے جو بھی ہے ظالم ہی ملتا ہے. میری بہن آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ شہزاد احمد. ان کی والدہ کا؟ جنت فردوس. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لاہور سے. اب کون سا کام شروع کرنے لگے ہیں وہ؟ بوتیک کا کام. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. کارخانہ بھی اپنا خود ہی کریں گے، بکنگ بھی خود ہی کریں گے بوتیک. چلیں اللہ کامیابی دے جی، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے رہنمائی کر دیں جی انشاءاللہ آپ کی. آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی بھی سادہ ہیں، یعنی اتنے تیز نہیں ہیں وہ لوگ، لیکن آج کے دور میں ویسے تو انسان اتنے تیز ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہرحال جس طرح آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے شوہر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہر دفعہ پیسے کھا جاتے ہیں اور بھی سارے معاملات، تو رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ سوربدی صاحب کی بلا. دیکھیں میرا بیٹا جب بھی آپ کے میاں وہ اپنی دکان جو بھی ہے، ہوٹل ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہاں جب بیٹھے ہیں تو جس جو کاؤنٹر ہے جہاں بیٹھنا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے 21 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں. اگر 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیں. 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اور اپنے اس کاؤنٹر پہ بیٹھ کے دائیں بائیں آگے پیچھے نہ پھونک مار دیا کریں تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی، چوری نہیں ہوگا مال جو. چلیں جی اللہ کریم مہربانی کرے. سوال جو آپ نے کیا اپنے شوہر کے لیے، یہ وظائف آپ کو بتائے ہیں، آپ یہ وظیفہ کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ کریم میں چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہیں جی، شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. چلیں ٹھیک ہے جی. ناظرین محترم ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بس اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. آج کے جتنے کالرز شامل کیے گئے ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. اور پروگرام کے لاسٹ میں چونکہ دعا ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں ہی. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور قبلہ سوربدی صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو نور ٹی وی کی اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں سوالات کے ذریعے سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما. جو اپنے بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. الہ العالمین اس وطن عزیز کی حفاظت فرما. پوری امت کی خیر فرما. ہم سب کی خیر فرما. ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.